السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان پیش کریں گے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور کیسے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر 40 سال کے بعد کیسے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے، بنیامین سگے بھائی اور 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افگن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف نے خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حیلہ سمجھ گئے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے 20 درہم میں خرید لیا اور گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، وہ دن دور نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین اور ذکی انسان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ذہین انسان تھے، خوبصورتی بے مثال تھی، حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں موجود نہ ہو۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ عصمت و حیا کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکنا چاہا، اس کھینچا تانی میں آپ کی قمیص پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین، ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف بے گناہ ہے۔ محل میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن کسی نہ کسی طرح یہ بات پورے خاندان میں پھیل گئی۔ امراء اور رؤساء کی بیگمات نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور اس سے کہا، تو کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، تواضع کے لیے پھل رکھے گئے۔ مہمانوں نے چھری سے پھل کاٹنے چاہے تو عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب سے گزارا گیا۔ حسن و جمال کا مجسمہ،
اور مردانہ جاہو جلال کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عورتوں کی نگاہ پڑی تو وہ حواس باختہ ہو گئی اور انہوں نے پھلوں کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے برا کہتی تھی۔ بے شک میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت پریشان ہوگا۔ زلیخا کی طرف سے برائی کی ترغیب اور بات پوری نہ ہونے کی صورت میں قید کر دینے کی دھمکی سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارا۔ پہلے صرف زلیخا ہی آپ پر عاشق تھی، اس واقعہ کے بعد طبقہ رؤساء کی اکثر عورتیں آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف راست روی اور عفت و عصمت قائم رکھنے کے لیے امتحان سے گزر رہے تھے۔ بالآخر طرح طرح کے الزامات لگا کر آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 20 یا 21 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری اور پاکیزہ سیرت کے چرچے پہلے ہی جیل خانہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اخلاق، پرہیزگاری اور نیک اعمال کے سبب قیدی اور حکام آپ کا احترام کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے۔ قید کے دوران آپ قیدیوں کو وحدانیت کی راہ اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے، نیک عمل کی تلقین اور برائیوں سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے۔ اس دوران اس قید خانے میں 2 ایسے قیدی تھے جو پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا باورچی تھا۔ ان 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے اپنے خواب سنائے۔ ایک نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ انگور نچوڑنے والا پری ہو جائے گا اور اسے پھر ساقی گیری سونپ دی جائے گی اور دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا گوشت مردار جانور کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں تیسرا خواب بادشاہ مصر ملک الریان کا ہے۔ بادشاہ نے درباریوں کو جمع کر کے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں نگل رہی ہیں اور 7 بالی ہری ہیں اور 7 بالی سوکھی۔ بادشاہ کے دربار میں ماہرین نے اس خواب کو بادشاہ کی پریشانی خیالی قرار دیا، لیکن بادشاہ کو اطمینان نہیں ہوا اور وہ ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ کو پریشان دیکھ کر بادشاہ کو شراب پلانے والا وہ ساقی جس کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، اس کی تعبیر یاد آ گئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور حکمت سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اسے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں غلے میں خوب فراوانی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال تک بہت مصیبت آئیں گی اور سخت قحط پڑ جائے گا، ایک دانہ بھی نہیں اگے گا۔ ان 7 سالوں میں وہی غلہ کام آئے گا جو پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا گیا ہوگا۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے کے بعد بادشاہ نے دربار میں موجود معاشیات کے ماہرین کو اس مصیبت سے محفوظ رہنے کی ہدایت کی۔ یہ خواب جس طرح انوکھا تھا، اسی طرح تعبیر بھی عجیب تھی، اور سارے دربار میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کام کے عہدے کو سنبھال سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی تدابیر بتائی، بادشاہ نے ان کے علم و حکمت اور بزرگی کا پہلے ہی معترف ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس نے نہ صرف ان تدابیر کو قبول کیا بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر عمل کرانے کا اختیار بھی دے دیا اور کہا، تو میرا نائب ہے، آج سے تیرا حکم میری رعایا پر چلے گا۔ اور اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط سالی سے بچنے کی جو تدابیر بتائی ہے وہ خود ہی ان پر عمل درآمد کرائیں۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے شاہی کونسل سے بھی منظوری لے لی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے نہایت عزت و احترام سے کہا کہ آپ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیش بندی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمل درآمد کے لیے بادشاہ سے مملکت کے مکمل اختیارات مانگ لیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے آپ کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مملکت کی باغ ڈول سنبھالی اور قحط سالی سے بچنے کے لیے انتظامات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی منصوبہ بندی کی، ایسے اقدامات کیے کہ وہ زمینیں جو قابل کاشت نہیں تھی انہیں بھی قابل کاشت بنایا۔ اس طرح ضرورت سے زیادہ فصلیں تیار ہو گئی۔
آپ نے حکومتی خزانوں سے فصلیں خرید لی اور قحط سالی کے ساتھ برسوں کے لیے غلے کا ذخیرہ کر لیا۔ اگلا مرحلہ عظیم الشان ذخیرے کو اس طرح محفوظ کرنے کا تھا کہ وہ 7 سال تک قابل استعمال رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے غلہ کو جمع کرنے کے لیے مخروطی شکل کے اہرام ڈیزائن کیے۔ 7 سال بارشیں خوب ہوئیں اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ پھر کھیتیاں سوکھنے لگی، جوہڑوں اور تالابوں میں پانی خشک ہو گیا۔ لوگوں کے پاس جمع شدہ غذائی اجناس کی قلت ہو گئی۔ مصر کی ساری زمینیں خشک ہو گئی اور قرب و جوار میں شدید قحط پڑ گیا۔ لیکن صحیح منصوبہ بندی اور پلاننگ سے گورنمنٹ کے پاس زیادہ مقدار میں غلہ جمع ذخیرہ ہو گیا۔ کنعان کے باشندے مصر آ کر سرکاری گوداموں سے غلہ لے کر گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت یوسف گوداموں کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً تقسیم اجناس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک روز وہ دورے پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک جیسے لباس اور ایک جیسی شکل و صورت کے کنعانی لوگ قطار میں کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کنعانیوں نے بتایا کہ ہم ایک باپ کی اولاد ہیں اور بھائی بھائی ہیں اور غلہ لینے کے لیے کنعان سے یہاں آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہمارا ایک بھائی اور ہے جو والد صاحب کی معذوری کی وجہ سے نہیں آیا۔ ہمارے ابا جی آنکھوں سے نابینا ہیں۔ ایک بھائی یوسف کو بچپن میں بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ابا جی کو اس سے بے انتہا محبت تھی، وہ اس کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر صدمہ پہنچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بینائی کھو چکے ہیں۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ کنعان سے آئے ہو، ممکن ہے تمہیں یہاں کے قانون کا علم ہو۔ غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو موجود ہو۔ اس بار تم کو معذور باپ اور بھائی کے حصے کا غلہ دیا جاتا ہے، لیکن جب آئندہ غلہ لینے کے لیے آؤ تو باپ اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ بھائیوں نے کہا ہمارے والد تو بیٹے کے غم میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ آنکھوں سے معذور بھی ہیں، ان کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چھوٹا بھائی باپ کی خدمت میں رہتا ہے اور وہ ابا جی سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کی معذوری کا عذر قبول کر لیا، لیکن بھائی کے نہ آنے کی وجہ کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کو اپنے حصے کا غلہ لینے یہاں آنا پڑے گا، اگر وہ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ غلہ لے کر جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے والد سے کہا والی مصر نے کہا ہے کہ اگر تمہارے بھائی ساتھ نہیں آیا تو تمہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے باپ کا جواب سن کر شرمندہ ہوئے۔ بڑے بیٹے نے انتہائی عاجزی سے کہا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں رہا، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر آپ نے بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تو کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ برادران یوسف کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ دیکھو ایک ساتھ شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو داخل ہونا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ نصیحت اس وجہ سے کی کہ جب وہ پہلی بار مصر میں داخل ہوئے تھے تو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے تھے اور الزام ثابت نہ ہونے پر رہا ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی جتنا گندم لے گئے ہیں وہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ غلہ کی ضرورت پیش آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ شہر سے باہر ملک شام سے آنے والے راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ بالآخر برادران یوسف پہنچ گئے، باپ کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں طلب کر کے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ باپ کی خیر خبر معلوم کی، اپنی ساری رودات سنائی، باپ سے جدائی سے لے کر اب تک کا قصہ بھائی کو سنایا اور تاکید کی کہ دوسرے بھائیوں کو یہ بات نہ بتائے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کو پہلے سے زیادہ غلہ دیا اور غلہ ناپنے کا شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ کنعانی جوانوں کا قافلہ ابھی روانہ ہوا ہی تھا کہ چاندی کے شاہی پیالے کی تلاش شروع ہو گئی۔ قافلے والوں پر شبہ ظاہر کیا گیا کیونکہ غلہ صرف اسی قافلے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ قافلہ رکوایا گیا۔ برادران یوسف نے اس پر احتجاج کیا کہ الزام بے بنیاد ہے۔
بحث و تمحیص کے بعد یہ طے پایا گیا کہ قافلے والے واپس چل کر تلاشی دیں، اگر الزام ثابت نہ ہوا تو انہیں مزید غلہ دیا جائے گا، اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ قانون یہ تھا کہ جس کی چوری ہوتی تھی مجرم کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ داروغہ نے تلاش لینا شروع کر دیا۔ بالآخر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیمانہ برآمد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بھائی پریشان ہوئے۔ شاہی پہرہ دار بنیامین کو گرفتار کر کے لے جانے لگے تو انہیں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ انہوں نے داروغہ کی منت سماجت کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ جس بھائی کو چاہیں گرفتار کر لیں۔ معاملہ والی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہوگا کہ اصلی مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیا جائے۔ برادران یوسف وطن واپس ہوئے، لیکن اس سفر میں بنیامین اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ندامت کی وجہ سے باپ کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے بڑا بھائی باپ کے سامنے نہیں گیا، وہ شہر سے باہر ٹھہر گیا۔ بیٹوں نے باپ کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام غمزدہ آواز سے بولے، میں جانتا ہوں کہ بات یہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ تم لوگ کہتے ہو میں مان لیتا ہوں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غلہ ختم ہونے کے بعد پھر مصر جانے کے بارے میں سوچنے لگے، لیکن شرمندگی کی وجہ سے جاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ اور والی مصر سے بنیامین کے لیے معافی کی درخواست کرو۔ باپ کے ہمت دلانے پر بیٹے دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور کہا، ہم کو قحط سالب نے پریشان کر دیا ہے، اب معاملہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، ذرائع آمدنی ختم ہو گئے ہیں، ہم غلہ کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتے، اگر ہمیں غلہ نہیں ملے گا تو ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آبدیدہ ہو کر کہا، نہیں، میں تمہیں اور اپنے باپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ برادران یوسف عزیز مصر کی زبانی حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ کا لفظ سن کر حیران ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگوں نے بنیامین کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عزیز مصر کو یوسف اور بنیامین سے کیا واسطہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائیو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس انکشافات سے ان کے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے، خوب شرمساری اور ندامت کے احساس سے ان کی گردنیں جھک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے درگزر سے کام لیا اور فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ فرعون مصر کو جب یوسف کے بھائیوں کی آمد کا پتہ چلا اور اسے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے والد ہیں اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو اس نے حضرت یعقوب اور ان کے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کی دعوت دی اور پروٹوکول کے لیے فوج کا ایک دستہ کنعان بھیجا۔ فوج کے دستے کے ساتھ مال برادری کے جانور بھی تھے۔ قافلے کی کنعان روانگی سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن مبارک بھائیوں کو دے دیے اور کہا کہ اسے میرے محترم مقدس باپ کی آنکھوں سے لگانا، خداوند قدوس اپنا فضل کرے گا۔ قافلہ ابھی کنعان میں داخل نہیں ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اہل خاندان سے کہا، مجھے اپنے گمشدہ بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خاندان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس بات کو پیرانہ سالی کی وجہ سے ضعف و دماغ پر محمول کیا اور کہا کہ برسوں کا گمشدہ بیٹا جس کو بھیڑیا لے گیا تھا، بھلا اس کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم لوگ وہ بات نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ شاہی دستہ کے ہمراہ قافلہ شہر میں جب داخل ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سر جھکائے ان کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی اور بے قراری سے کہا، تم سب آ گئے، مجھے یوسف کی مہک محسوس ہو رہی ہے۔ یوسف ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے؟ ایک بھائی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا اور پیراہن نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یوسف نے بھیجا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیراہن ہاتھ میں لیا اور یہ کہتے ہوئے چومنا اور آنکھوں سے لگانا شروع کر دیا، میرا یوسف زندہ ہے، میں نہ کہتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، مجھے اس کی مہک آ رہی ہے۔ پیراہن آنکھوں سے مس ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ بینائی لوٹ رہی تھی۔ بھائیوں نے اول تا آخر سارا قصہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان والوں کے ہمراہ، جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے،
مصر روانہ ہو گئے۔ اس دوران پوتیفار کا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کو دوبارہ جوانی عطا کی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سیاح کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جو میں نے آپ تک پیش کیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔